وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل جو جڑے ہوئے ہیں اللہ کے راہ، اللہ ہی کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی آپ زمین بھر کر کے تمام چیزیں بھی خرچ کر دیتے تب بھی اس اتحاد کی دولت کو نہ پا سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا بھائی بنا رکھا ہے۔ اور بھائی کی مثال اور بھائی چارگی کی مثال اللہ کی قسم اس وقت صحابہ نے پیش کی جب ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینے کے انصاریوں نے مہاجر بھائیوں کے لیے جو قربانی پیش کی، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پوری دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے، اور تا قیامت اللہ کی قسم ان قربانیوں کی کوئی مثال بھی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ آسمان تو ہل سکتا ہے، زمین تھرا سکتی ہے، لیکن صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی انصاریوں نے، وہ کبھی بھی اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اس طرح بھائی محترم بھائیوں، بزرگوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، آج 10ویں پارے کی کچھ آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 10ویں پارے کے اندر سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور پھر سورہ برات آتی ہے، جس کو ہم سورہ توبہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان دو سورتوں پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ اس پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایمان و کفر کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان قرار دیا گیا۔ وہ اس وجہ سے کہ یہی جنگ تھی جو حق و باطل کے درمیان فرق کر گئی۔ اور ہوا یوں تھا، یہ جنگ جو بدر کی ہوئی رمضان میں، یہ پلان کے تحت نہیں تھی، بلکہ ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لیے ہوئے ملک شام سے، وہ تجارتی قافلہ سمجھ لیں، چونکہ مالوں سے پورا کا پورا قافلہ لدا ہوا تھا، لے کر کے مکہ چلے آ رہے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے۔ جب مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی کہ مکے والوں نے تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا ہے، ہمارے مال چھین لیے، ہماری جائیداد پر قبضہ جما لیا، تو ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے قریب سے گزرنے والا ہے، مکہ جا رہا ہے، یہ ملک شام سے آ رہا ہے، تو اس قافلے پر ہم حملہ آور ہوں گے۔ بغیر کسی تیاری کے تیار ہو گئے مسلمان۔ ابھی ابو سفیان کو معلوم ہوتا ہے، اس نے ایک قاصد بھیجا مکے میں اور کہا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، بیک اپ بھیجا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے دفاعی پوزیشن حاصل کریں۔ جب ان کافروں کو معلوم ہوا قاصد کے ذریعے، 1000 کی تعداد لے کر کے یہ بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ قافلہ تو نیچے کے راستے سے انتظار ہو رہا تھا، اوپر اور نیچے کے راستے سے، دوسرے راستے سے ابو سفیان صحیح سالم اپنے قافلے کو لیے ہوئے مکہ پہنچ گئے۔ اب 1000 کی تعداد جو آئی تھی، جس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مشاورت فرمائی، مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو مشورے میں یہ بات طے پائی کہ جو 1000 لشکر دفاع کے لیے آیا ہے، اس لشکر سے ہم مقابلہ کریں گے۔ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو اس منظر کو جب آپ قریب والے مقام پر کھڑے تھے، یعنی مدینہ سے جو متصل علاقہ تھا، قریب تھا، وہاں پر آپ تھے۔ مسلمانوں کو کہا جاتا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، آپ قریب والے مقام پر کھڑے تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور والے مقام پر کھڑے تھے، والرکب اسفل منکم، اور وہ سواری بالکل تمہارے عین نیچے تھی، یعنی وہی قافلہ جو ابو سفیان کی معیت میں مکہ جا رہا تھا، وہیں پر وہ نیچے تھا۔ سمندری راستے کو ہوتے ہوتے مکہ صحیح سالم پہنچ گیا۔ اسی کو اللہ نے والرکب اسفل منکم کہا، اور تمہارے نیچے وہ سواری تھی، وہ قافلہ جو ابو سفیان لے کر کے جا رہا تھا۔
وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم اسے پری پلان کرتے، اگر پلان کے مطابق اس جنگ کو تم کرنے کی کوشش کرتے تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم اس جنگ کے وقوع کے معاملے میں تم اختلاف کر بیٹھتے۔ اگر پہلے سے اس جنگ کے بارے میں معلوم ہوتا کہ چلو جنگ ہونے والی ہے تو دونوں طرف کے لوگ تیار نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ اختلاف پیدا ہوتا وقت کے بارے میں، دن کے بارے میں۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ جنگ کرانی تھی، سو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایسے وقت میں بھڑایا کہ دونوں بالکل پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یہی وجہ ہے کہ اللہ کہہ رہا اے نبی، جب ہم نے کافروں کی تعداد آپ کو آپ کے خواب میں دکھلائی تو کم دکھلائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر ہم نے کافروں کی تعداد زیادہ بتائی ہوتی، دشمنوں کی تعداد زیادہ بتا دی ہوتی، لَفَشَلْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تو تمہارے درمیان بزدلی آ جاتی، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، تنازع پیدا ہو جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے اس اختلاف سے تمہیں بچا لیا، اس بزدلی سے اللہ نے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو یہ جنگ کرانی تھی، یہ جنگ ہونی تھی، اسی لیے مسلمانوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ ان کی تعداد کم ہے تو وہی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بتلائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی شروع میں کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی، لیکن جب مٹ بھیڑ کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی۔ باقاعدہ اس جنگ کے اندر فرشتے آئے تھے آسمانوں سے مسلمانوں کی مدد کے لیے، انشاءاللہ وہ ذکر آئے گا۔ اب آگے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جنگ کے 5 اصول گنائے جا رہے ہیں، ان 5 اصولوں پر عمل کرو گے کوئی جنگ نہیں ہارو گے۔ پہلا اصول اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کسی دشمن فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کے سامنے تم ثابت قدم رہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ دشمن کی تمنا مت کرو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، اگر مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان کے سامنے جم جاؤ، ثابت قدم رہو، تب پھر پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 9ویں پارے میں ایک آیت اسی سے ملتی جلتی گزری ہے، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کسی فوج سے، کسی دشمن کے فوج سے مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہو جاؤ، فلا تولوہم الادبار، تو تم پیٹھ پھیر کر پیچھے مت جاؤ۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، لیکن جنگی چال چلنے کے لیے اگر کوئی شخص پیچھے ہٹتا تاکہ کوئی حربہ استعمال کرے تو اس کے لیے اجازت ہے، یا یہ کہ کوئی چھوٹ گیا، وہ بیچ میں پھنس گیا بیچارہ، تو لڑتے لڑتے دفاع کرتے اپنے لوگوں میں وہ آ سکتا ہے، اس طرح پیچھے ہٹنا ثابت ہے، ہٹنے کی اجازت، لیکن کوئی آدمی ڈر کر کے بھاگ جائے پیچھے ہٹے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلا اصول کیا بتایا جا رہا ہے، لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، اور دوسرا اصول واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور بہت زیادہ ذکر کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہاں ہم حالت امن میں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، لیکن اللہ کا ذکر اتنا ضروری ہے کہ حالت جنگ میں بھی مجاہدوں کو حکم دیا جا رہا ہے اگر تمہیں جنگ جیتنی ہے تو ان 5 اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ تمہارے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، 2 ہو گئے۔ تیسری وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول جو حکم دیں اس کو ماننا۔
جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر اندازوں کو پہاڑی کے درے پہ کھڑا کیا تھا، اختلاف کے باعث وہ وہاں چھوڑ دیے، رسول کی نافرمانی ہو گئی جانے انجانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکم کے ٹوٹنے پر ایک جیتی ہوئی جنگ کو چشم زدن ہار میں تبدیل کر دی۔ تو یہ خیال رہے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، یہ خیال رہے کہ رسول کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، 3 ہو گئے، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا ہے۔ فتفشلوا، اگر اختلاف کرو گے، ٹولیوں میں بٹو گے تو اللہ کہہ رہا فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ 5واں اصول اب بتایا جا رہا، واصبروا، اور جنگ کی کیفیت اور نوعیت جو بھی ہو تمہیں صبر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے کہا گیا ثابت قدم رہنا ہے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے۔ یہ 5 اصول اگر اپنا لیں جنگی تدبیر کے طور پر تو اللہ کہہ رہا ہے جیت تمہاری ہوگی، تم اس جنگ میں ہار نہیں سکتے۔ بہر صورت آگے دیکھیے، اس جنگ میں بنفس نفیس شیطان بھی شریک تھا۔ شیطان کافروں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھا رہا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر، مزین بنا کر کے پیش کیا۔ وقال، اور ان کافروں سے کہا، ان بڑے بڑے سرداروں سے کہا، لا غالب لکم اليوم، آج لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر غلبہ نہ پا سکے گا، تم پر کوئی بھی غالب نہ پائے گا، تم سے کوئی بھی جیت نہ پائے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا سپورٹر ہوں، میں بھی تمہارے سپورٹ میں کھڑا ہوں، میں بھی تمہاری تائید کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سراقہ بن مالک کے بھیس میں یہ شیطان آیا تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو بڑے بڑے سرداران تھے، انہوں نے سوچا سردار جی آ گئے، یہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ سراقہ بن مالک، اسی کی شکل میں شیطان آیا تھا اور کہہ رہا تھا، لا غالب علیکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر غلبہ نہ پائے گا، کوئی تم سے آج جیت ہی نہ پائے گا، تمہارے مقابلے جو آئے گا تم چٹی بنا دو گے۔ شیطان اس طرح ان کے اس اعمال کو مزین کر کے ان اعمال کو پیش کر رہا تھا، اور کہا کہ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہاری تائید میں ہوں، جب ضرورت پڑے گی تو اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھنا، جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے سپورٹ میں کھڑا ہوں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جیسے ہی دونوں فوجیں نمودار ہوئی، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو یہ پیٹھ پھیر کر کے یہ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ گئے۔ جب شیطان نے، جب ابلیس نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو یہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگا، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ گیا اور کہنے لگا، وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون، میں تم سے بری ہوں، جاؤ تم جانو میں تمہارے جھمیلے میں نہیں پڑتا۔ انی ارى ما لا ترون، اے لوگوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں دیکھنے کی بات شیطان فرشتوں سے متعلق کر رہا ہے، یعنی کافروں کو خبردار کر رہا ہے، اے کافروں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں تو فرشتوں کو آسمانوں سے نزول ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور آخر اپنے نبی کے سپورٹ میں اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کیوں نہ بھیجتا؟ پیارے نبی جنگ بدر سے پہلے جب اپنی ٹوٹی پھوٹی تعداد کو دیکھتے ہیں، 313 بمشکل ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، سارے جنگجو اور لڑاکو نہیں تھے، سب کے ساتھ ہتھیار نہیں تھے، تیر تھا تو ہتھیار، ڈھال نہیں، ڈھال تھا تو تلوار نہیں، یہ کیفیت تھی۔ پیارے نبی نے یہ چھوٹی جماعت پر نظر دوڑائی اور کافروں کی جماعت کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان سے تھوڑے ہٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے،
ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ مجھے وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج بدر کے میدان میں پس گئی، مار دی گئی، ہلاک ہو گئی، تو اے اللہ تیرا نام لیوا اس زمین میں کوئی نہ رہے گا، اے اللہ اس زمین میں تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ اتنا روئے تھے، دعا کر کر کے، رب سے التجائیں کر کر کے اس قدر آنسو بہائے تھے، ابو بکر پیچھے سے چمٹ گئے تھے اور کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، کفاک مناشدتک ربک، اللہ کے رسول بس کیجئے، اتنا ہی آنسو بہائیے، آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہ کرے گا، آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور شیطان خود یہاں گواہی دے رہا ہے، فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں تو فرشتوں کو آسمانوں سے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ شیطان نے خود کہا، پتہ یہ چلا انسان کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شیطان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، ہمارے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے غیب والی چیزوں کو، غیب والی مخلوقات کو، لیکن شیطان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ شیطان نے دیکھ لیا بدر کے میدان میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کی مدد میں اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کر رہا ہے، شیطان دم دبا کے بھاگ گیا۔ اچھا آگے بڑھتے، بعض لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن میں اس کا ذکر نہیں، لہذا ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ میرے ساتھیوں اگر عذاب قبر نہ ہوتا، پیارے نبی اپنی دعاؤں میں کیوں یہ دعا کرتے؟ جہاں آپ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہاں آپ فتنہ مسیح دجال سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، وہیں پر یہ بھی کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کا پناہ چاہتا ہوں، عذاب قبر کی پناہ چاہتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اذ یتوفی الملائکۃ ولو تری اذ الظالمون یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کاش کہ آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، علی ادبارہم، ان کے سرینوں پر یہ فرشتے مارتے ہیں، فرشتے مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب چکھو، ابھی تو جہنم میں گیا نہیں، ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی کافروں کو مرنے کے بعد اسے عذاب دیا جاتا ہے، یعنی عذاب قبر کا تصور قرآن میں موجود ہے، اسلام میں موجود ہے۔ جو لوگ اس کے منکر ہیں اس کو بھائی ہوش میں آنا چاہیے، کہتے قرآن میں نہیں، قرآن میں ہے نا جی، اچھا اس طرح بول کر کے نہیں ہے جس طرح یہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کا جو سب سے مین انٹرپریٹیشن ہے وہ ہے حدیث۔ کوئی حدیث کے بغیر، رسول اللہ کے فرمان کے بغیر قرآن کو، صرف قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے تمام چیزوں کی تفصیلات نہیں ہے قرآن میں، قرآن میں مجملاً بیان کیا گیا ہے، تفصیلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں، آپ نے کر کے باقاعدہ دکھلایا۔ بہر صورت وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب کسی کافر کی جان نکالتے ہیں، جب کسی کافر کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں، ان کی سینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، لو چکھو جلنے کا مزہ چکھو۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اب حالات کے تغیرات کی بات کر رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنی رحمت و مہربانی نازل کرے، پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے کے بعد اس مہربانی کو واپس لے لے؟
ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی قوم پر انعام کیا، اکرام کیا، کوئی نعمت دی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا، الا یہ کہ اس نعمت کو خود وہ چھنا دے، خود گوا دے، الگ بات ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کی طرف سے ملی ہوئی چیز اگر اس کی ہم حفاظت نہ کریں، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت اگر اس کی ہم قدر نہ کریں تو یہ چیز واپس بھی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد جو برپا ہے، اے انسانوں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر یوں ہی مصیبت نہیں ڈالتا، بلکہ انسان اپنی کمائی کے ذریعے سے خود مصیبت مول لیتا ہے، اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے مصیبتیں خریدتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتا ہے، کسی قوم سے کوئی نعمت نہیں چھینتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم علی حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی چینج نہ کرے گا، نہ بدلے گا۔ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال اپنے آپ بدلنے کا۔ آپ سوچیں کہ نہیں اس رمضان سے ہم پک کے نمازی ہو جائیں گے؟ اگر آپ صرف سوچ رہے ہیں تو سوچتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے تو ابھی سے مکمل نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے صرف تم منصوبہ بندی کرو، عمل کے لیے قدم نہ اٹھاؤ، تو یاد رکھو صرف تمہاری منصوبہ بندی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہیں تدبیر کرنی پڑے گی، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس تدبیر میں برکتیں عطا کرے گا، تب اللہ کی نصرت آئے گی، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اگلی آیت کریمہ میں اسی نصرت اور مدد کی بات کہی جا رہی ہے۔ میرے ساتھیو، اگر سب کچھ دعاؤں کی بدولت ہو جاتا، ہم بولتے ہیں نا کچھ ہو جائے بس دعا کیجئے، سب کچھ دعا سے حاصل نہیں ہوتی آدمی۔ اگر دعا سے سارے معاملات حل ہو جاتے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر نہ لڑتے، جنگ احد میں اپنے دانت نہ تڑواتے، مسلمانوں کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نبی کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں، صحابہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دعاؤں سے سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تدبیر کرنی پڑے گی، پھر رب تعالیٰ سے دعا کرنا پڑے گا، اے اللہ ہماری طاقت اور وسعت میں جو چیزیں تھیں، ہمارے اختیار میں جو چیزیں تھیں، ہم نے اپنے اختیار کے مطابق تدبیریں کر دی ہیں، اے اللہ اب آگے کامیاب کرنا تیرا کام ہے۔ صرف اللہ کی مدد کے بھروسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے انسان کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو یاد رکھو اس طرح اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی مدد کے لیے توقع رکھتے ہیں، معاف کیجیے گا، اس طرح اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، پہل کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کیا کہا روزی سے متعلق؟ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، روزی میں برکت دیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر کے دے گا؟ کوئی فرشتہ آئے گا روپے پیسے کا تھیلا پکڑانے کے لیے کہ لے لو اللہ نے دیا ہے؟ نہیں بھائی، ذالک فضل اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب جمعہ کی نماز تم ختم کر لو، وابتغوا من فضل اللہ، تو پھر تم باہر نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارتیں کرو، خرید و فروخت کرو۔ اس سے کیا ہے؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا، تدبیر تمہیں کرنی پڑے گی، تب اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت نازل کرے گا۔ آدمی تدبیر کیے بغیر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گا، یاد رکھیے اس طرح اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ کہہ رہا اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر، اپنی قوت جٹا کر کے رکھنا، اپنے گھوڑے باندھ کر کے رکھنا، کس لیے؟ تاکہ تمہارا دشمن تمہاری اوپر حملہ کرنے کی کوئی ہمت نہ کر سکے، کوئی جسارت نہ کر سکے۔ تم اپنی طاقت بھر کم از کم اتنا تو بھائی جٹاؤ کہ تم ڈیفنس کر سکو۔ گھوڑے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں گھوڑے چلتے تھے میدان جہاد میں، تو گھوڑا کہا گیا ہے۔ حالات کے حساب سے جو چیز موزوں ہو اس کی ضرورت ہے، اس کا تم بھائی ڈیفنس، اس کی تیاری تم کر لینا۔
بعض علماء نے اس سے تیر اندازی مراد لی ہے، لیکن موجودہ دور میں اور دوسری چیزیں ہیں، تو کہا کہ بھائی اسلام لڑائی بھڑائی کی اجازت نہیں دیتا، مگر کم از کم اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اتنی طاقت تو جمع کر کے امت مسلمہ کو رکھنی چاہیے کہ کم از کم وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر اسلامی مملکت ہے، اسلامی حکومت ہے، تو اس کو حکم دیا جا رہا ہے سائنس ٹیکنالوجی کے اس دور میں جو بھی دفاعی پوزیشن میں ہتھیار آ سکتے ہیں، تمام ہتھیاروں کو وہ سامنے رکھے۔ ایک اسلامی اسٹیٹ، ایک اسلامی حکومت کے لیے یہ ضروری ہے، انواریہ ہے، تاکہ تمہارا دشمن تم پر چڑھائی کرنے کے بارے میں 100 بار سوچے، تاکہ اللہ کا دشمن، تمہارا دشمن تم سے خوف زدہ ہو اور تم پر حملہ آور نہ ہو۔ لیکن اللہ نے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کے لیے جھک جائے تو تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ۔ اچھا، کوئی لڑائی نہیں کرتا، آپ پر پہل نہیں کرتا، کوئی کہہ رہا کہ نہیں بھائی لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم صلح کر لیتے آؤ، تو اللہ کہہ رہا کوئی اگر صلح کرنے کے لیے جھک جائے تو آپ بھی صلح کرنے کے لیے جھک جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ تب بھی اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجیے۔ ایسا نہیں کہ سامنے والا آفر دے رہا کہ بھائی صلح کرو، ہم جنگ بندی کا اعلان کریں گے، لیکن نہیں ہمارے پاس تو بم ہے، ہم تو مار کے ہی رہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، اس کے باوجود بھی آج بدنام کیا جاتا ہے خواہ مخواہ۔ اگر کوئی پیش کر رہا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں لڑنا، تو کہا کہ بھائی تم بھی جھک جاؤ، تم بھی اس کو قبول کرو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اتنا صاف و شفاف مذہب اللہ کی قسم کہیں نہیں ملے گا، کہیں پر بھی بلا وجہ لڑنے بھیڑنے کی کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنی قوت بھر، اپنی طاقت بھر تم سامان جٹا کر کے رکھو، وہ صرف اس لیے کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو اس وقت اپنا دفاع کر سکے، اپنا بچاؤ کر سکے، اپنا ڈیفنس کر سکے۔ لیکن ہاں، سامنے والا لڑائی کے بجائے اگر صلح پر آمادہ ہوں تو تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ، تم بھی صلح کر لو۔ اتنی پاکیزہ تعلیمات کسی مذہب کے اندر ہیں؟ نہیں ہے، پھر بھی اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ صرف چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اس نور کی تکمیل کرے گا، اس دین کو کمپلیٹ کرے گا، اس دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ اگرچہ اللہ کے باغیوں کو، اگرچہ اللہ کے طاغیوں کو، اگرچہ اللہ کے دشمنوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے، اتنے زیادہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے بعد بھی گوگل پر سرچ کرو، سب سے زیادہ موجودہ دور میں قبول کیا جانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ تمام مذاہب میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اتنے سارے چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد، اتنے سارے پروپیگنڈے اور ہتھ کنڈے سے مقابلہ کرنے کے بعد بھی سب سے زیادہ تیزی سے یہ مذہب پھیل رہا ہے۔ انہی پاکیزہ تعلیمات کی وجہ سے اسلام اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے، اور اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کریں گے، ایمان والوں کو بدنام کریں گے۔ یہ جتنا بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی اسلام کا فائدہ ہوگا۔ اسلام کی کوئی برائی ہے زبردستی کھوج کر کے نکالتے ہیں، اس کو برائی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو سامنے والا کہتا ہے بھائی چلو ریسرچ کرتے ہیں۔ آج کل بھائی گروک کا زمانہ ہے، آج کل چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، جیمینائی کا زمانہ ہے، لوگ باقاعدہ ایک ٹپ سے سوال ٹھوک دیتے کیا یہ ایسا ہے، پھر ساری تفصیلات، اسلامی تفصیلات وہاں پر آ جاتی ہیں۔ ایک آدمی جب پڑھتا ہے تو قرآن ہے بھائی، اس کے اندر چاشنی ہے، پھر اور سرچ کرتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے، دھیرے دھیرے اتنی قربت بڑھتی ہے اسلام سے کہ ایک دن آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر اخبار میں چھپ جاتا ہے، کوئی ویڈیو سامنے آ جاتا ہے کہ فلاں صاحب ریسرچ کر رہے تھے اس چیز کے بارے میں، خود مسلمان ہو گئے، یا یہ کہ اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے لیکن وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اتنی پاکیزہ تعلیمات کسی مذہب کے اندر نہیں ہے میرے بھائی۔ آگے بڑھیے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
وہ گھڑی بند کیسے ہو گئی؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل جو جڑے ہوئے ہیں اللہ کے راہ، اللہ ہی کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی آپ زمین بھر کر کے تمام چیزیں بھی خرچ کر دیتے تب بھی اس اتحاد کی دولت کو نہ پا سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا بھائی بنا رکھا ہے۔ اور بھائی کی مثال اور بھائی چارگی کی مثال اللہ کی قسم اس وقت صحابہ نے پیش کی جب ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینے کے انصاریوں نے مہاجر بھائیوں کے لیے جو قربانی پیش کی، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پوری دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے، اور تا قیامت اللہ کی قسم ان قربانیوں کی کوئی مثال بھی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ آسمان تو ہل سکتا ہے، زمین تھرا سکتی ہے، لیکن صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی انصاریوں نے، وہ کبھی بھی اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اس طرح بھائی اپنی بیوی تک دینے کو تیار ہو گئے، دوسری چیزیں تو درکنار۔ تو میرے بھائیو، اسلام اس اتحاد کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے، لیکن گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر، جہاں بھی آپ جائیں، حتیٰ کہ معاشرے میں، ایک جماعت میں، ایک سوسائٹی میں، ایک گاؤں، ایک قریے میں اختلاف 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 اختلاف۔ یاد رکھو، اس بیماری کو جب تک نکال کر کے نہ پھینکو گے، اللہ کی قسم کسی کام میں کامیابی نہیں ملے گی، کسی کام میں۔ یہ اختلاف جہاں پیدا ہوا اس چیز کو ختم کر دیا، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح اختلاف قوموں کو تباہ و برباد کرتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے اختلاف سے بچو، اللہ کے لیے اتحاد کرو، اللہ کے لیے آپس میں ایک ہو جاؤ، اللہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے لیے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، یہ دشمنیاں سب کچھ بھلا دو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا، آپ زمین بھر کر کے بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، جو الفت و محبت صحابہ کے دل میں ہے، وہ الفت و محبت کبھی قائم نہ ہو پاتی۔ یہ اللہ کی کرپا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ ان صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنائے ہوئے۔ تو میرے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسلام میں اسی کا مطالبہ ہے کہ سر جوڑ کر کے بیٹھو، کسی مسئلے میں اگر تنازع ہو، اختلاف ہو تو سر جوڑ کر کے بیٹھو اور فیصلے کرو۔ اس طرح کسی چھوٹی بات کو لے کر کے تم آپس میں اختلاف مت کرو۔ کسی سے اگر انبن ہو جائے تو بھائی اس کا بھی ملنے کا ملانے کا طریقہ ہے، دونوں پکش کے لوگ ہیں بھائی، بیٹھیں آپس میں صلح مصالحت کرا دیں۔ کوئی جھگڑا ہوا ہے تو بھائی اس جھگڑے کو ختم کریں، اس لڑائی کو ختم کریں۔ بھائی کفار مکہ کی طرح بھائی ایک لڑائی کو سالہاں تک لڑی جا رہی ہے، ایک دشمنی کو سالہاں تک پروسی جا رہی ہے اور پالی اور پوسی جا رہی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، معاف کیجیے میرے بھائی۔ اب سورہ برات آتی ہے۔ سورہ برات مطلب وہ برات نہیں کہ دلہن لینے کے لیے جائے دلہا، وہ برات نہیں، براعت ہوتا مطلب بیزاری، بیزاری کا اعلان۔ ایک نام اس سورت کا سورہ توبہ بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ برات اس لیے ہے کیونکہ کافروں اور مشرکوں سے اس میں برات اور بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، اور سورہ توبہ اس لیے اس کا نام ہے کیونکہ بعض مومنین کی توبہ قبول ہوئی ہے اور اس کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے، اسی لیے اس کو سورت توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ کوئی بھی سورت اٹھائیں، اس کی ابتدا میں، اس کی شروعات میں آپ کو بسم اللہ کرنا پڑے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد، اس طرح کہنے کا۔ لیکن براءۃ من اللہ اس طرح پڑھیں گے سورہ برات کو، سورہ توبہ کو، تو بغیر بسم اللہ کے پڑھنا پڑے گا۔ علماء نے لکھا یہ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت، اس کے کرم کا بیان ہے، اور یہاں براءت کا بیان ہے مشرکوں سے، کافروں سے، تو اللہ کی رحمت کے ساتھ تو برات نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا بغیر بسم اللہ کے اس سورت کو ابتدا کیا جاتا ہے، شروع کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ ما کان للمشرکین، سب سے پہلی آیت اس سورت سے اٹھاتے ہیں۔ مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ کعبے کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، حاجیوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ہمارے امیر صاحب ذکر کرتے تھے۔ بھائی دیکھ ریکھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ کے اندر سنجیدگی اور وقار
وہ چیز نہیں ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، تو ساری چیزیں یہ سب بیکار چلی جائے گی. یاد رکھیے مشرکین بھی، ہم تو اپنی مسجد کی بھائی خدمت کر رہے ہیں، مشرکین تو کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے. ہاں آنے والے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ستو گھول 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 کر کے پلاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ان کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا، 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا. اگر کوئی 4 مہینے کے درمیان چاہے تو ایمان قبول کر کے مکے میں رہ سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اب کوئی شخص ننگا طواف نہ کرے گا. ارے طواف تو دور کی بات ہے، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر اب حج بیت اللہ کرنے کی کوشش نہ کرے. منع کر دیا گیا، نہیں کر سکتے تھے. اور کہنے لگے کہ بھائی ہم ہی تو بھائی کعبے کے متولی ہیں، ہم ہی تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. تو اللہ نے اسی کو منع فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. جب تک تم اپنے کفر پر گواہ رہو گے، تمہارے دلوں میں کفر رہے گا، یاد رکھو تب تک تم اللہ کے گھر کی خدمت نہیں کر سکتے. اللہ کے گھر کی خدمت تو وہ لوگ کریں گے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ جو نماز پڑھتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اس قسم کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں، اللہ کے گھروں کی خدمت کریں. لیکن جو لوگ اپنے کفر پر خود شاہد ہیں، ان کو اب سے اجازت نہیں ہے کہ وہ کعبے کی ذمہ داریاں سنبھالیں. اب ان کی ذمہ داریاں ختم کی جاتی ہیں، ان کو ان تمام ذمہ داریوں سے معزول کیا جا رہا ہے. انہی سب چیزوں کی برات نازل ہوئی صورت کے اندر. مشرکوں سے، کافروں سے ان کا یہ عہدہ چھین لیا گیا کہ اب تم حجاج کرام کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ جو پانی وانی جو پلاتے تھے اور بہت مہان سمجھتے تھے کہ بہت مہان ہیں ہم اس وجہ سے، اسی لیے اللہ نے اس کی بھی نفی کی. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. کہا کیا تم برابر کرنے کی کوشش کرتے ہو حاجیوں کو پانی پلا لینے اور مسجد حرام کی خدمت کر لینے کی وجہ سے ایمان والوں اور ان لوگوں کو کیا تم برابر کرنا چاہتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے، صحیح منہج صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو کعبے کی خدمت کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، یہ مومنوں کی طرح نہیں ہوں گے، ایمان والوں کے سب میں نہیں آ سکتے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کے نام گنائے. بار بار گھڑی کی طرف نگاہ جاتی ہے. 8 چیزوں کے نام گنائے اور کہا کہ تم ان 8 چیزوں سے محبت کرو، ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بڑھ جائے. 8 چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم محبت کرنے لگو. اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره وتخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. ان كان آباؤكم وابناؤكم تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد سے زیادہ، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائیوں سے زیادہ، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویوں سے زیادہ، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے خاندان اور تمہاری برادری سے زیادہ، وَأَمْوَال اور تمہارے مال و دولت سے زیادہ، وَتِجَارَةٌ اور تمہاری تجارت سے زیادہ، وَمَسَاكِنُ اور تمہارے بڑے بڑے گھر. ان تمام چیزوں سے زیادہ اگر اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند نہیں کرتے ہو، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے.
یعنی ان چیزوں سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی دولت سے، اپنی دکان سے، اپنی تجارت سے۔ اللہ کہہ رہا منع نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ تم ان چیزوں سے محبت کرنے لگو۔ جس دن یہ چیز اتنی محبت کی حامل ہو جائے گی تمہارے دلوں میں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی امر اللہ، پھر انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں سے محبت کرنے کی اجازت دی، یہی کافی ہے۔ اب اس کو اتنا اوپر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی اوپر لے کے جاؤ؟ تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان تمام چیزوں کی قربانی دی جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو تمام چیزوں پر مقدم رکھا جائے گا، تمام چیزوں سے اوپر رکھا جائے گا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، زمین و جائیداد کی ہو، دکان و مکان کی ہو، خاندان و برادری کی ہو، لیکن جب بھی معاملہ سلجھانے کی بات آئے گی تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دیکھا جائے گا۔ شریعت میں یہی دو محبتیں مطلوب ہیں میرے بھائی۔ باقی آپ کسی سے محبت کریں، اللہ کہہ رہا پکڑ نہیں ہے، سب سے محبت کرو، لیکن ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس اللہ یہ شرط لگاتا ہے۔ باقی آدمی اپنی آل و اولاد سے محبت کرتا، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے ٹیچر، اپنے اساتذہ کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا منع نہیں ہے، سب کی عزت کرو، سب کو رسپیکٹ دو، سب سے پیار محبت کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں۔ تمام کی باتیں، تمام لوگوں کے اقوال اللہ اور اس کے رسول سے نیچے رکھو، کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کے اقوال اوپر کر دو۔ جیسے ائمہ، فقہا، محدثین، انبیاء ہیں، اپنے اپنے مقام ہے، اپنے اپنے درجات ہیں سب کے، لیکن کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیں، کسی امتی کو آپ اتنا اوپر کر دیں کہ نبی کے عہدے پر بٹھا دیں۔ علامہ حالی یاد آتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر ہے۔ جو چاہے نبیوں کو، جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ نبی کو اللہ بنا دیا اللہ کے مقام پر، اور اماموں کو نبوت کے مقام پر لا کھڑا کر دیا۔ میرے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کو تمام چیزوں پر مقدم رکھو۔ یہ 8 چیزیں گنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے رسول کے مقام کو واضح کیا ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ آگے بیان کر رہا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ لوگوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کی تفسیر میں عدی بن حاتم کا واقعہ ملتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم اپنے احبار و رہبان کے، اپنے علماء کی ہم تو عبادت نہیں کرتے تھے، پھر یہاں کیوں کہا جا رہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا جو کچھ وہ حلال کرتے تھے کیا تم حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کہا حلال تو سمجھتے تھے۔ کہا جو کچھ حرام کرتے تھے کیا تم حرام نہیں سمجھتے تھے؟ کہا حرام تو سمجھتے تھے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہی تو رب بنانا ہوا کہ وہ جو کچھ حلال کر دیں اس کو حلال سمجھنے لگے، جن چیزوں کو حرام کر دیں لوگ حرام سمجھنے لگے، یہی تو رب بنانا ہوا۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو وہ حلال کرے اور حرام کردہ چیز کو وہ حلال کرے اور حلال کردہ چیز کو وہ حرام کرے۔ کسی کو یہ اتھارٹی نہ دی، کسی کو یہ پاور نہ دیا، لیکن احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنا لیا، اسی لیے اللہ نے کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ بہت سارے احبار و رہبان ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا کرتے ہیں۔ یعنی بہت سارے علماء جو خود کو علماء کہتے ہیں، علماء کے بھیس میں
ایسے ملیں گے جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ کیسے کیسے بھائی ٹھگنے کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی تعویذ میں جڑی بوٹی کوٹ کوٹ کے ڈال کر کے بیچ رہا ہے، کوئی دم کرنے کے نام پر کچھ بھی پروس رہا ہے۔ اس طرح صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے، صرف اپنی دنیا چمکانے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں سے غلط طریقے سے مال ٹھگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا۔ دیکھیے، اگر اس طرح لوگ اگر بگڑ جائے، ایک علماء، دوسرے عمرا اور تیسرے دیندار لوگ، یہ تین طبقے کے لوگ، یہ تین کیٹیگری کے لوگ اگر معاشرے میں بگڑ جائے، اللہ کی قسم معاشرے کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تین قسم کے یہی لوگ معاشرے کی مین بنیاد ثابت ہوتے ہیں: علماء، اہل ثروت، اور اسی طرح دین سے جو قربت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن اگر یہی لوگ اگر ناجائز کرنے لگیں، دین سے دوری اختیار کرنے لگیں، پھر دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ احبار و رہبان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، علماء کے ڈریس میں مل جائیں گے، جو لوگوں سے باطل طریقے سے مال وصولا کرتے ہیں۔ یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اور صرف مال ہی نہیں کھاتے ان سے باطل طریقے سے، بلکہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ واجب سی بات ہے، جب وہ لوگوں سے غلط طریقے سے مال کھائے گا تو کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے دین سے رکنے کی ہی تعلیم دے گا، یا ایسے کام انجام دے گا جو شریعت کے مطابق نہ ہوگا۔ تو یہی تو ہے اللہ کے دین سے روکنا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وہ اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ سونے چاندی جمع کرتے ہیں، جو لوگ روپے پیسے دھن دولت جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ جو لوگ مال تو جمع کرتے ہیں، جو لوگ روپے پیسے تو جمع کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کرنسی تو جمع کرتے ہیں، لیکن ان پیسوں کی، ان دولتوں کی، ان مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو آپ جہنم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دیجیے، جس دن انہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ کہہ رہا ہے ان کے سونے کو، ان کی چاندی کو، ان کے روپے پیسے کو، ان کے درہم و دینار کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہہ رہا ہے جن مالوں کو یہ سمیٹ رہے ہیں، جن مالوں کو یہ جمع کر رہے ہیں، یہی سونے چاندی، یہی ہیرے جواہرات، ہاں یہی سب چیزیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جب جہنم کی آگ میں ان کی دولتیں گرم ہو جائیں گی، اللہ کہہ رہا ہے اسی سے ان کی پیشانیاں داغی جائے گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے، ان کی پیٹھوں کے اوپر داغا جائے گا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا یہی وہ مال ہے، یہی وہ سونے چاندی ہے، یہی وہ درہم و دینار ہے، یہی وہ روپے پیسے ہے، ما کنتم تکنزون، جن کو تم سینت سینت کر رکھتے تھے، جن کو تم جمع کرتے تھے، تم غرباء اور مساکین پر خرچ نہ کرتے تھے، یہی وہ مال ہے۔ 2 منٹ بچے، بس ایک آیت اور بات ختم۔ اب اللہ تعالیٰ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ ہوگا اس کا بیان ہے۔ 8 مصارف زکوٰۃ ہے، 8 جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا۔ اللہ تفصیل سے بیان کرتا ہے۔
انما الصدقات کام آئے گا آپ کے لیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی یہاں صدقے سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ عام صدقے کو بھی صدقہ بھی بولا جاتا ہے اور زکوٰۃ کو بھی بعض دفعہ صدقہ کہا جاتا ہے، تو یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، یاد رکھیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات، یہ زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ فقراء اور مساکین میں زیادہ فرق نہیں ہے، فقراء میں اور مساکین میں دیا جائے گا، انہی کے لیے۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں ان کو بھی اسی میں سے دیا جائے گا، اس پر کام کرنے والے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور کسی کی تالیف قلب کے لیے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اسلام سے بہت زیادہ قریب ہے، امید ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، تو ان کو تالیف قلب کے لیے کچھ دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی رقم میں سے۔ یا کوئی اسلام تو قبول کر لیا لیکن ان کے گھر والوں نے ان سے ان کی جائیداد چھین لی، ان کو گھر سے بے دخل کر دیا، ان کی زمین سے بے دخل کر دیا، تو ان کو مال دو تاکہ وہ اپنے اوپر تھوڑی مضبوطی محسوس کریں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ان کو تالیف قلب کے لیے دیا جائے گا۔ یا ایسے لوگ جن کو دینے سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، وہ نقصان سے پوری قوم اگر بچ جائے، تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر کوئی منسٹر ہے، کوئی وکیل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ملت کا کیس لڑے یا ایسے اسلام سے قربت رکھتے ہیں، وہ ہمارے اوپر رحم و کرم کریں گے، تو اس طرح وہ دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم میں داخل ہے، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنے میں۔ اب تو غلاموں کا زمانہ ہے نہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں، ان کے بدلے بھائی ان کو چھڑانے میں خرچ کیا جائے، باقاعدہ ان کے کیس لڑنے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان تنظیموں میں آپ چندہ دے سکتے ہیں۔ والرقاب والغارمین، قرض داروں کو دیا جائے گا، جنہوں نے مجبوری کی وجہ سے قرض لیا لیکن اب ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ کتنا ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو قرض لے کر اس قدر پھنس گئے، جب نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا تو انہوں نے خودکشی کر لی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو کہا ان کو بھی دیا جائے گا۔ والغارمین، جو قرضوں تلے دبا ہوا ہے، اسی زکوٰۃ کی رقم سے ان کو دے دیا جائے گا، اور آئندہ کے لیے ان کو ہدایت کیا جائے گا، وہ توبہ کر لیں، آئندہ وہ ایسا قرض وہ نہ لے۔ فی سبیل اللہ، راہ جہاد کے لیے بھی اسی مال سے لیا جائے گا، زکوٰۃ کے مال سے اسلحے وغیرہ لیے جائیں گے، خریدے جائیں گے۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر بھی یہ زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا۔ کوئی مسافر اپنے گھر میں چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے لکھ پتی یا کھرب پتی ہو، اگر کوئی گدوال سے بھٹکتے اسٹیشن سے ہمارے پاس پہنچ جائے کہ مولوی صاحب ہمارا بٹوا کسی نے مار لیا، ہم کو حیدرآباد جانا تھا لیکن اب پیسے نہیں بچے، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم چاہے تو عام صدقہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کی رقم میں سے دے سکتے ہیں، اتنی رقم دے سکتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے، اگرچہ وہ اپنے یہاں کا وہ منسٹر ہے، لیکن اگر حالت سفر میں ہے اور اس کے ساتھ ناگہانی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس کا سفر متاثر ہو گیا، تو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ مسافر کو اتنا دو کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ چند آیتیں تھیں جس کا خلاصہ آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔